جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کی جو فورن پالیسی ہے اس کو بڑا سراہا ہے اور کہا ہے کہ جی وہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی پرسو کرتے ہیں اپنے قومی مفادات میں، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا رہا۔ اور اب میں بھی جو ہوں انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل فورن پالیسی پرسو کر رہا ہوں اپنے قومی مفادات میں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے 15-20 سالوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ عوام تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی پرسو کریں، اپنے قومی مفادات کو پیش نظر رکھیں، لیکن یہ ہوتا نہیں رہا۔ اور پرویز مشرف صاحب سے لے کر آپ کی حکومت تک کیا کیا ہوا، تھوڑا سا مختصراً جائزہ لے لیتے ہیں۔ پریزیڈنٹ مشرف آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں ہی سب کچھ ہوں، تو انہوں نے ایک 4 پوائنٹ فارمولا پیش کر دیا کشمیر پہ بغیر کسی سے کنسلٹ کیے۔ ایک نیشنل کنسنسس جو تھا پاکستان کا اس کو تہبالہ کر دیا، اور پھر اس کو پبلک میں ڈسکس کر دیا کہ پاکستان از ریڈی ٹو موو بیونڈ اٹس اسٹیٹڈ پوزیشن۔ تو جب یہ حالات ہوں ہماری لیڈرشپ کے، تو پھر کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ پھر پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے ہی 6 جنوری 2004 کو بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کر دی۔ وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، وہ اٹل بہاری واجپئی آئے ہوئے تھے 2004 میں پاکستان سارک کی سمٹ اٹینڈ کرنے، اور یہ مان لیا کہ جی پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ تو جب یہ حالات ہوں تو دنیا آپ پہ کیا کیا کریڈیبلٹی آپ کی رہ جاتی ہے؟ آگے آ جائیے، ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ۔ 2008 میں جب آصف زرداری صاحب آتے ہیں تو نو فرسٹ یوز کا کہہ دیتے ہیں کہ ہم جی ہماری پالیسی چینج ہو گئی ہے۔ بھائی ایک نیشنل آپ کا ڈاکٹرن ہے، آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ نو فرسٹ یوز کی ہم پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ اور پھر جب ممبئی کا 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں اٹیک ہوا، جو معاملہ ہوا، اس پہ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی صاحب نے کہا کہ جی میں تو DGISI کو بھجوا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے فوری طور پہ تسلیم کر لیا کہ اس میں پاکستانی لوگ ملوث تھے۔ کیا کیا کہیں اب؟ پھر اسی حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے 16 جولائی 2009 کو شرم الشیخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا پاکستان بھارت کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا جس میں کشمیر اسپیسیفکلی مینشن نہیں تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا۔ حالانکہ شملہ ایگریمنٹ میں بھی اگر آپ 1972 کا اٹھا کے دیکھیے تو اس میں بھی کشمیر اسپیشلی مینشن ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم نے کشمیر کا اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں مینشن نہیں کیا۔ پھر آگے آ جائیے، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا۔ پھر اگلی حکومت آتی ہے 2013 میں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2015 میں کیا ہوتا ہے۔ اوفا 10 جولائی 2015 کی اوفا کی اسٹیٹمنٹ نکال لیجیے، اس میں بھی کشمیر کا ذکر ندارت۔ پھر ہم مارچ میں کمانڈر کلبھوشن جادیو کو اریسٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے پرائم منسٹر اس وقت کے جو ہیں وہ UN میں اس کا ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور پھر ہمارے اس وقت کے ایڈوائزر جو فارن افیئرز اور سیکیورٹی، وہ سینٹ میں آ کر کہتے ہیں پارلیمنٹ کے، جی جو ہم نے ڈاسیر دیا ہے کمانڈر کلبھوشن جادیو کا UN سیکرٹری جنرل کو، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ بس کنفیشن ہی ہے، اس لیے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ پھر ہم جو ہے 2017 میں اس بات پہ بھی ایگری کر جاتے ہیں کہ جو معاملہ ICJ چلا جائے کمانڈر کلبھوشن جادیو کے کونسلر ایکسیس کے معاملے کو لے کر۔ تو ابھی اور آگے آئیے، ابھی معاملات ختم نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد 2018 میں آپ کی حکومت آ جاتی ہے وزیر اعظم صاحب، اور آپ نے بھی کیا کیا نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہی کہا کہ آپ کے مشیروں نے، وزیروں نے ایک قسم کی اپریہنشنز کریٹ کرنا شروع کر دی سی پیک سے متعلق، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اور جو ہماری ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی چائنا کے ساتھ، اس میں بھی آپ نے، آپ کے وزیروں اور مشیروں نے خاص طور پہ اس سے پرابلمس کریٹ کرنا چاہے۔ پھر آپ نے خود ہی کہا ایک معاملے میں ایبسولوٹلی ناٹ، اور پھر آپ نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ اب یہ اس قسم کی آپ نے کبھی لینگویج سنی ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نے دی ہو یا بھارت کے صدر نے دی ہو؟ آپ بے شک انڈیپینڈنٹ ہو، نیوٹرل ہوں، کسی پالیٹکس کا شکار نہ ہو، تو ضرورت کیا ہے یہ کہنے کی آپ کو کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں جائیں گے؟ اور پھر آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی فل آف کانٹرڈکشنز،
اور اس میں جو آپ نے اس میں بھی آپ نے کہہ دیا کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں جائیں گے. تو یہ چیزیں آپ نے کئی بھارت سے سنی ہیں. پھر آپ نے کشمیر کے معاملے میں 5 اگست 2019 کے بعد جو آپ کی حکومت کا رویہ رہا ہے، میں تو اس پہ ابھی تک پریشان ہوں. آپ نے ہی جو ہے آپ کے وزیروں نے ہی وہ کوالالمپور سمٹ کا شوشہ چھوڑا بے مقصد، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور پھر آپ نے تعلقات کو جو اچھے جا رہے تھے، آپ نے شروع میں ایک اچھا انیشیٹو لیا، لیکن اس کے بعد وہ آپ نے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بھی اس میں بھی دراڑیں پڑ گئیں اور اس میں مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو سارا معاملہ یہی ہے بنیادی طور پہ کہ ہم لوگ جو ہیں، اور آپ نے بھی دیکھیے اسی کشمیر کے معاملے میں آپ نے کچھ انیشیٹوز لیے. اس کے بعد آپ کے یہی جو ایڈوائزر ہیں کامرس کے، وہ کہتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ ہمیں تجارت کرنی چاہیے. یہ چیزیں پبلک میں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں آپ؟ یہ اگر کرنی بھی چاہیے تو پہلے اپنا ہوم ورک تو آپ کر لیجئے. پھر اس سے پہلے آپ پتہ نہیں اور کیا کیا چینی بھی منگانا چاہ رہے تھے بھارت سے اور کیا کیا چیزیں. پھر وہ بہرحال آپ نے صحیح ایک فیصلہ کر لیا کیبنٹ میں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگ خود ہی جو ہمارے لیڈرز ہیں پبلک میں آ کے فارن پالیسی کے جو حساس ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اس طرح نہیں ہوتی. فارن پالیسی کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ڈپلومیٹک جو ہے نیوانسز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جو کہ آپ نے نہیں کیا. اور ابھی بھی آپ دیکھیے جب یورپین یونین کے یورپ کے کچھ اور 22 سفراء نے آپ کو کہا کہ آپ رشیا اوپنلی کہا، جو کہ بالکل غلط تھا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، سفارتی آداب کے خلاف تھا. لیکن وزارت خارجہ نے اپنا کام کیا، ان کو بلا کر ڈیمارچ بھی دے دیا، پروٹیسٹ بھی کر دیا. پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ یہ باتیں جو ہے پبلک میں لا کر کریں؟ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کے کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی آپ ضرور پرسو کریں، لیکن جس طرح آپ پبلک میں چیزوں کو لا کر ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. پرائم منسٹر مودی کو آپ بے شک تعریف کریں، آپ نے بلکہ یہی کہا تھا کہ ان کے آنے سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا آپ کو معلوم نہیں تھا؟ خیر آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں بھارت کو بھی، کیونکہ آپ وہاں کھیلتے رہے ہیں. لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا کہ بی جے پی کا جو منشور ہے، آئین جو پارٹی کا منشور ہے، اس میں کیا ہے جو انتخابی منشور ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ پرائم منسٹر مودی کہاں سے آ رہے ہیں، ان کا تعلق کس جماعت سے ہے اوریجنلی؟ 17 سال کی عمر میں انہوں نے RSS کو جوائن کر لیا تھا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. لیکن جو ہی 5 اگست 2019 کا معاملہ ہوا، اس سے پہلے تو آپ 2 قدم آگے جانے کے لیے تیار تھے. لیکن پھر آپ کو یاد آیا کہ نہیں جی مودی تو فاشسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. اس طرح فورن پالیسی نہیں چلتی. معذرت کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں. تو خدا را اپنی چیزوں پہ غور کیجیے. اور میں پاکستانیوں سے التجا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری کتاب نہیں پڑھی ہاسٹیلیٹی، یہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کس طرح پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، ہم نے اگر کریڈیبلٹی لوز کی ہے تو کیوں کی ہے، خاص طور پہ کشمیر کے معاملے میں اور دہشت گردی کے معاملے میں. یہ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں لیکچر دیتے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں ایکولی ذمہ دار ہیں، چاہے صدر مشرف سے لے کر پرائم منسٹر عمران خان تک. میری نظر میں میں کسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، میں ایک بحیثیت پاکستانی یہ باتیں کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ آپ سب کو یہ باتیں پسند نہ آئیں، لیکن حقیقت یہی ہے. اللہ جانتا ہے کہ حقیقت یہی ہے. بھارت دیکھتے رہیے، فرائیڈے کو اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.